IFC کا دورہ ہوا ہے، اس پہ کچھ بات کر لیتے ہیں. بالکل، انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کے منیجنگ ڈائریکٹر کے دورہ پاکستان کی ہم بات کریں گے. MD IFC نے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے فائنانس ڈویژن میں ملاقات کی ہے اور وزارت خزانہ نے وفد کو زرعی انکم ٹیکس، پینشن اصلاحات اور حکومتی اداروں کی تشکیل نو پر بریفنگ بھی دی ہے. IFC نے مختلف شعبوں میں پاکستان کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کا عزم بھی کیا ہے. IFC کے سربراہ کا یہ بیان سامنے آیا ہے کہ ان کا ادارہ پاکستان میں بڑے پیمانے پر انفراسٹرکچر فائنینسنگ پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے ایکویٹی سرمایہ کاری میں اضافہ کر رہا ہے. تو یہ تو وہ دورہ ہے. دوسری طرف ورلڈ بینک گروپ کے 9 ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کا اعلیٰ سطح کا وفد بھی تقریباً 20 سال بعد پاکستان بالکل پہنچ رہا ہے تاکہ اقتصادی ترقی کے منصوبوں میں سرمایہ کاری سے متعلق ورلڈ بینک کے ایک وفد کا آنا ایک بڑی اس کی اہمیت ہے. تو سارے معاملات پر بات چیت ہوگی. 40 ارب ڈالرز کے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کو آئندہ 2 ماہ کے لیے مؤثر انداز سے نافذ کرنے کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا جائے گا اس وفد کے ساتھ. تو اس پر ہم نے بات کرنی ہے. اس پہ ہم مزید بات کرنے کے لیے ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹر عابد قیوم سلیری، ماہر معاشیات ہیں. السلام علیکم سر، تھینک یو سو مچ فار کمنگ آن دا شو. سر، IFC کا جو یہ دورہ ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ پاکستان کی اکانومی کے لیے کتنی بہتری آئے گی؟ کیا پلانز بنیں گے؟ کیا سوچتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. یہ جو دونوں وفود جن کا آپ نے ذکر کیا، IFC کے MD کا آنا اور اس کے بعد ورلڈ بینک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کی جو متوقع آمد ہے، تو یہ بنیادی طور پہ یہ دونوں ورلڈ بینک گروپ کے ہی ممبرز ہیں. انٹرنیشنل فائنانس سینٹر جو ہے یہ انفراسٹرکچر میں اور بڑے منصوبوں میں حکومتوں کے ساتھ شراکت داری اور ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اور اس میں جو MD یہاں پہ جب موجود تھے پاکستان کے حکومت کے ساتھ، وزارت خزانہ کے ساتھ جو مختلف موضوعات پہ بات چیت ہوئی، وہ اس میں بھی جو ورلڈ بینک کی کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک ہے وہ بھی ڈسکشن میں آیا. اس میں IMF کے ساتھ جو پاکستان حکومت نے مختلف کمٹمنٹس کی ہیں، خصوصاً پرائیویٹائزیشن کا بھی اس میں ذکر تھا. اس پہ بات چیت ہوئی. جو اگلے انفراسٹرکچر پروجیکٹس ہیں جو کہ حکومت انرول کرنے جا رہی ہوگی، اس پہ بات چیت ہوئی. اور اسی کے تواتر میں یعنی تسلسل آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی جو IMF کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر، اور یہ پوری دنیا میں مختلف ممالک جو ہیں، 5 ممالک تو ایسے ہیں جن کا ایک ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوتا ہے بورڈ پہ، اور باقی جو ہیں وہ اپنے شیئرز پول کر کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر بناتے ہیں. ٹوٹل 24 ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوتے ہیں جو کہ پوری دنیا کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو اس میں سے سلیکٹڈ 88 کنٹریز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جو ہیں وہ پاکستان میں آ رہے ہوں گے. اور اگین یہ پاکستان اس وقت بڑا موقع ہے. IMF پروگرام کو جو رول آؤٹ کر رہا ہے وہ شیئر کرنا چاہے گا. پاکستان چاہے گا کہ جو اس پہ ایک اسٹاپ اینڈ گو کا لیبل لگا ہے کہ IMF کے ساتھ یا مالیاتی اداروں کے ساتھ کمٹمنٹ کرتا ہے اور اس کے بعد ان کو پوری طرح نبھا نہیں پاتا، تو پاکستان اپنا وہ حکومت جو ہے وہ امیج جو ہے بالکل. اور پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ اپنے جو یہ جو حالات ہیں پاکستان میں اس وقت، اس کی بھی پکچر IMF کے وفد کے سامنے، یا یہ جو دوسرا وفد آیا ہے IFC کا. اچھا مجھے بتائیں کہ 3 معاملات IFC کے وفد سے بات چیت: زرعی انکم ٹیکس کی بات، پینشن اصلاحات اور حکومتی اداروں کی تشکیل نو. اب زرعی انکم ٹیکس کی بات کریں تو یہاں بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ زرعی جو شعبہ ہے ہمارا احتجاج بھی کر رہے ہیں اور وہ اس پر بڑے ان کے تحفظات ہیں. پھر پینشن اصلاحات کی ہم بات کریں تو پینشنرز رو رہے ہیں، عام آدمی کا. تو ہم اگر اپنے ملک کے اندر پہلے ایک کہتے ہیں نا کہ رائے عامہ ہموار کرنا یہ بہت ضروری ہے، آپ ان ہیڈز میں دیکھتے ہیں کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے حکومت کی طرف سے؟ یہ ایک میرا خیال ہے کہ ایریا ہے جس میں کہ مزید امپرومنٹ کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے جب ہم زرعی انکم ٹیکس کہتے ہیں تو اس کا مطلب زراعت پہ ٹیکس نہیں، اس کا مطلب زراعت سے حاصل ہونے والی آمدنی پہ ٹیکس ہے. اور ظاہر ہے کہ پاکستان کا اگر میجورٹی چھوٹا کسان ہے تو وہ اس سے ایگزمپٹڈ ہوگا، اور جو آمدنی ہے اس کو اسی طرح سے ٹریٹ کیا جائے گا جیسے کہ میری یا آپ کی تنخواہ سے ٹیکس کٹتا ہے. زیادہ سیلری ہے تو زیادہ ٹیکس کٹے گا. صرف اس میں جو ایک چیلنج مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو
آمدنی کو ڈاکومنٹ کرنا کہ اس پہ خرچہ کتنا ہوا اور پھر اس پہ آمدنی کتنی ہوئی زرعی شعبے میں، وہ ایک چیلنج ہوگا. لیکن اگر یہ چیز جو ہے وہ عام کاشتکار کو نہیں سمجھا پا رہی صوبائی حکومتیں، زرعی انکم ٹیکس جو ہے یہ صوبے کا مینڈیٹ ہے، تو یہ ایک کمیونیکیشن گیپ ہے جس کو کہ درست ہونا چاہیے. اسی طریقے سے جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، دوسرا آپ کا ٹاپک تھا ایک پینشن اصلاحات. دیکھیں پینشن اصلاحات بھی بہت جی تو دیکھیے اس میں بھی جو انوملیز آ رہی تھی کہ نسل در نسل پینشن دینا یا ایک سے زیادہ پینشن جو تھی سرکاری ملازموں کو ملنا، وہ ایک انوملی تو بہرحال وہ کریٹ ہو رہی تھی. یا تو یہ سب کے لیے یکساں سلوک ہوتا، اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کو کیسے درست کیا جائے. اسی طریقے سے جو پینشن ہوتی ہے پاکستان میں ابھی تک وہ کہیں پہ علیحدہ جگہ پہ انویسٹ نہیں کی جا رہی ہوتی تھی، اور اس وجہ سے جو فسکل ڈیفیسٹ ہے آمدنی اور اخراجات میں جو عدم توازن حکومتوں کا وہ بڑھتا چلا جا رہا تھا. تو اگین اس کو بھی کمیونیکیشن کے ساتھ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو. یہ ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے ابھی ایک ٹرانسپیرنسی رپورٹ آئی جہاں کرپشن کے نمبرز انبلیویبل ہیں. کتنا ضروری ہے کہ ود ان دا کنٹری ہم پہلے اپنی یہ ساری پرابلمز کو سالو کریں تاکہ باہر سے یہ وقف آنے کی ضرورت نہ ہو. دیکھیں حکومتی اداروں کی تشکیل نو سے جڑا ہوا سوال ہے. بالکل. اور حکومتی اداروں کی تشکیل نو جو ہے اس میں پرائیویٹائزیشن بھی آ جاتی ہے، اور آئی ایف سی جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن میں سپورٹ کرتا ہے. جو سب سے بڑا چیلنج اس وقت حکومت کو تھا وہ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن پہ تھا. اب روٹس کھلنے سے امید بن رہی ہے کہ شاید وہ پرائیویٹائزیشن جو ہے تھوڑی پروفیٹیبل ہو جائے. جو آپ کا سوال ہے جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ کا ایک پرسیپشن سروے ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ کوئی دو رائے نہیں ہے. حکومت کو ہمیں سب کو مل کے اس شفافیت کو لے کے آنا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا ہم ویٹ کرتے رہیں کہ پہلے یہ ہماری ساری چیزیں درست ہوں اور اس کے بعد اس طرح کی جو وفود ہیں ان سے ملاقات کی جائے، یا اس کو دونوں کو پیرالل رکھا جائے. تو میرا تو خیال ہے کہ اس کو پیرالل رکھنا ضروری ہے تاکہ ایک طرف ہم اپنا ہاؤسنگ آرڈر کرتے رہیں اور دوسری طرف جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، انٹرنیشنل لینڈرز ہیں، ان کے ساتھ ہمارا بالکل. اچھا یہ جو ورلڈ بینک کے وفد کی تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں، اس میں سرمایہ کاری کے مواقع یعنی ایف ڈی آئی سے متعلق بات ہو رہی ہے کہ جتنی بڑھائی جائے گی ظاہر پاکستان کی معیشت سنبھلے گی. اور یہ جو $40 ارب کے کنٹری پارٹنرشپ کی بات ہو رہی ہے فریم ورک کی، یہ ہے کیا؟ اور یہ ایف ڈی آئی کو ہم کیسے لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں آئیں اور ان کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ سیکیور ہوگی، ون ونڈو آپریشن ہوگا، کوئی کک بیکس کمیشنز نہیں ہوں گے. تو اس ہیڈ میں بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. جی بالکل. پاکستان کا ایک جو بہت کمزور سیگمنٹ ہے اکانومی میں، جو صرف موجودہ دور ہی میں نہیں بلکہ ایک کرونک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ چیلنج کا سامنا ہے، کہ 240 ملین کی آبادی میں اگر آپ کے پاس جو ہے وہ $2-4 پر ہیڈ بھی سال کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ نہیں آتی ہے ایف ڈی آئی کی شکل میں، جو ٹوٹل اگر ہم ملا کے دیکھیں تو یہ کافی افسوسناک بات ہے. اور اس میں بہت سے انٹرنل اور ایکسٹرنل جو چیلنجز ہیں ان کا سامنا رہا ہے. پہلے سیکورٹی ایشوز تھے، اس کے بعد انرجی ایشوز آ گئے، اس کے علاوہ ابھی جو آپ بات کر رہے تھے لیک آف ٹرانسپیرنسی، اس کے علاوہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، یہ اس طرح کے مختلف چیلنجز جو ہیں مختلف ادوار میں پیش آتے رہے، اور اگر ان کو درست نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ ایف ڈی آئی یہاں پہ اس طریقے سے. اور وہ حکومت کا موقف اس پہ ایف ڈی آئی سے متعلق وہ خاص بات وہ یہ کہتے ہیں کہ ریمیٹنسز ہمارے بڑھے ہیں اور یہ ہماری اچیومنٹ ہے. تو ریمیٹنسز کا بڑھنا کوئی وہ تو لوگ اپنا بھیج رہے ہیں، ظاہر ہے جو باہر ہیں وہ اپنی فیملیز کو بھیج رہے ہیں، تو اس میں تو کوئی اچیومنٹ ایسی ہے سچ نہیں ہے. بالکل. تو یہ پوٹینشیل جو ہے ایف ڈی آئی کو لے کے آنے کا، یہ تو بہرحال ہے، جتنی کم ہے اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے، اتنا زیادہ اس پہ کام کیا جا سکتا اور کیا جانا چاہیے. لیکن جو دوسرا آپ کا سوال تھا ورلڈ بینک کے جو وفد کا اور $40 بلین، تو یہ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک ہے. یہ $40 بلین پاکستان کے لیے اپروو نہیں ہوئے، بلکہ ایک نمبر جو ہے میکسیمم نمبر وہ ایگری ہوا، اور اگلے 10 سال میں اس کے جو مختلف پروجیکٹس ہیں وہ رول آؤٹ ہو رہے ہوں گے. یہ ایک بلینک چیک نہیں ہوگا بلکہ حکومت کو
اور متعلقہ اداروں کو اپنی کنونسنگ پرپوزل جو ہیں وہ ورلڈ بینک گروپ کو جمع کروانی ہوں گی، اور ورلڈ بینک گروپ جو ہے پھر ان پرپوزل کی فیزیبلٹی کو دیکھتے ہوئے کون سی کتنی ضروری ہے، کتنی اہم ہے، اس میں ایلوکیشن جو ہے وہ ہو رہی ہوگی۔ جی ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے کہ یہ جو مختلف شعبوں میں پاکستان کے ساتھ تعاون کرنے جا رہی ہے آئی ایف سی، یہ شروع کب سے ہوگا؟ اس کے اثرات کتنے سالوں میں ظاہر ہو سکتے ہیں؟ یعنی آپ کے پاس ایک کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک آ جاتا ہے، اس میں مختلف جو کمٹمنٹس دونوں جانب سے کی جاتی ہیں۔ ہماری جانب سے جو کمٹمنٹس ہیں وہی ہیں جو کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم اپنا ہاؤسنگ آرڈر کیسے لے کے آئیں۔ جو لینڈرز کی طرف سے کمٹمنٹ ہے، آئی ایف سی ہے یا ورلڈ بینک ہے یا آئی ایم ایف ہوتا ہے، وہ ایک خاص قسم کے لون کی کمٹمنٹ ہوتی ہے، لیکن اس کے بدلے میں ہمیں کچھ اصلاحات لے کے۔ ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ گروتھ ریٹ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پروسیس ہے، آپ بس یہ بتائیں کہ گروتھ ریٹ کیا دیکھ رہے ہیں؟ انٹرسٹ کم ہو گیا ہے، کتنا ہماری گروتھ ہوگی آنے والے سال میں؟ جو اس وقت ایک مختلف لینڈرز کی جانب سے اور حکومت کی جانب سے ایک رینج باؤنڈ جو گروتھ دی جا رہی ہے وہ تقریباً 2.25 سے 3% تک رہنے کی توقع ہے، لیکن اس میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ پہلی چیز جو ہے وہ تو ہمارا زرعی شعبے کی کارکردگی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ سردیوں میں مسلسل ایک ڈراؤٹ سپیل جو ہے وہ رہا ہے، جس کی وجہ سے گندم کی فصل جو ہے وہ متاثر ہونے کا خطرہ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ہم کاٹن کا ٹارگٹ اپنا جو ہے وہ اچیو نہیں کر پائے اگین موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے۔ تو اس میں جو میجر فیکٹر ہوگا وہ ایگریکلچر سیکٹر ہوگا کہ ایگریکلچر سیکٹر اور ہماری جو ابھی ربی کی فصل ہے وہ کیسا پرفارم کرتی ہے۔ بالکل ڈاکٹر عابد قیوم صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، ماہر معاشیات۔